اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس وظیفے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ وظیفہ ہے محبت میں کسی کو بے قرار کرنا، یا کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی مفرور ہے گھر سے بھاگا ہوا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا، واپس نہیں آ رہا، تو ان تینوں کاموں کے لیے یہ بہت ہی عمدہ وظیفہ بھی ہے اور تعویذ بھی ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین شرط ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی محبت میں بے چین کرنا چاہتا ہے، یا کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، یا بھاگے ہوئے کو واپس بلانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک تازہ انڈا مرغی کا لے جو زیادہ دن کا نہ ہو، یعنی کہ فریش ہو، یا تو رات کا دیا ہوا ہو، یا صبح کا ہو، یا عصر کے قریب دیا ہوا ہو، یعنی اسی دن کا ہو، فریش ہو، تازہ ہو۔ لے کر اگر اس پر کچھ لگا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ جب آپ اس کو صاف کر چکیں تو اس پر آپ نے 786 یعنی کہ بسم اللہ کے عدد لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حروف ابجد، یعنی کہ یہ آپ کالی سیاہی سے جو ہے لکھیں گے یا زعفران سے لکھ سکتے ہیں، دونوں سے ہی صحیح ہے۔ الف سے لے کر توئے تک لکھنے ہیں، یعنی کہ الف بے، جیم ہو گیا، دال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ہے ہو گیا، واو، زے، ہے اور توئے، جو ہم نے آپ کو سامنے سکرین پر دکھائے ہیں، یعنی کہ 786۔ اس کے نیچے آپ نے یہ جو عدد ہیں، حروف ہیں ابجد، یہ آپ نے لکھ دینے ہیں توئے تک۔ جب آپ اس کو لکھ چکے ہیں تو اس کے نیچے آپ نے مطلوب کا نام لکھنا ہے، یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ لکھیں گے، الحبو فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں پہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آ جائے گا۔ اللہ حب فلاں بن فلاں، یعنی کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ دیں گے۔ تو یہ لکھنے کے بعد جب آپ اس کو لکھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس آیت شریفہ کو لکھ دینا ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اس آیت کو، آیت شریفہ کو لکھنے کے بعد یہ آپ کا بالکل تعویذ یعنی کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد انڈے کو ایک گڑھا کھودنا ہے زمین میں، انڈے کو رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے راکھ ڈال دینی ہے۔ راکھ اتنی ڈالنی ہے کہ اس کے اوپر جب آپ جو ہے آگ جلائیں تو یہ جلنے نہ پائے، بلکہ اس تک صرف اور صرف جو ہے حرارت پہنچے۔ اتنی راکھ چڑھا دیں کہ بھوبل ڈالنے سے یا آگ اس کے اوپر رکھنے سے جل نہ جائے، بلکہ گرم رہے، اور 3 دن تک مسلسل آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے، یعنی 24 گھنٹے یہ انڈا گرم رہے، اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مفرور جو ہے وہ بے قرار ہو جائے گا، اور جیسے جس مطلوب کا نام آپ لکھیں گے انشاءاللہ بے قرار ہو کر آپ کی طرف بھاگے گا، چاہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس تعویذ کے ذریعے آپ کے محبوب کا دل بے قرار ہو جائے گا، اور آپ کی سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، اور آپ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے گا۔ یہ انتہائی عمدہ اور آسان ہے، اور اس تعویذ کو لکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے فوائد 100% ہیں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو جو بہن بھائی پریشان ہیں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یا من پسند شادی کے لیے، تو اس تعویذ کو آزمائیں۔ انشاءاللہ یہ تعویذ انہیں مایوس نہیں کرے گا، بلکہ اس سے بہتر تعویذ شاید ہی ہو، جو کہ میں آپ کو اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں تحفتاً بتا رہا ہوں،
اور اس کے لیے آپ نے طاق دن کا انتخاب کرنا ہے انڈے پر لکھنے کے لیے۔ تو طاق دن یعنی کہ جس دن آپ کا طاق روزہ ہے، اس دن آپ نے جو ہے اس کو تعویذ کو لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح چھوٹا سا گڑھا کھودنا ہے، اس کے اوپر آپ نے راکھ ڈال دینی ہے، اور 24 گھنٹے آپ نے اس کے اوپر آگ جلائے رکھنی ہے تاکہ اس کی حرارت انڈے تک پہنچتی رہے، لیکن یہ کوشش کیجئے گا حرارت اتنی ہونی چاہیے کہ انڈا جلنے نہ پائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی، لیکن غلط کام کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ نیک خواہشات کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسے کر سکتے ہیں، یا کوئی مفرور ہے بھاگا ہوا ہے اور آپ اسے بہت چاہت رکھتے ہیں اس کے لیے لیکن وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے مہینے میں کسی غلط کام یا غلط ارادے سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھتے ہوئے باوضو اور پاک صاف ہونا ہے، اور کوئی میٹھی چیز جو ہے آپ نے صدقہ خیرات کے طور پر جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، اور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔